بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرا نام سر ذوالفقار علی عالمگیر ہے اور میں او لیولز کو پاک سٹڈیز اور اسلامیات پڑھاتا ہوں۔ میں نے ایک لیکچر کا نیا اور مؤثر سلسلہ شروع کیا ہے جس کے مطابق پاک سٹڈیز اور اسلامیات میں آنے والے ایچ اینڈ ایوری کویسچن کو میں اس طرح سے ایکسپلین کر رہا ہوں کہ ہر کویسچن، اس کا سٹرکچر اور اس کا اے اسٹار میٹیریل، تاکہ اسٹوڈنٹ جب بھی ان سبجیکٹ سے ریلیٹڈ کسی بھی کویسچن کو اگر وہ اٹھائیں، دیکھیں، تو انہیں اس کا اے اسٹار میٹیریل اور سٹرکچر ملے۔ مجھے امید ہے اسٹوڈنٹس کو میری یہ ایفرٹ بہت پسند آئے گی۔ ایسٹ انڈیا کمپنی پر اس سلسلے میں آج میں دوسرے کویسچن پر لیکچر دے رہا ہوں۔ پہلے کویسچن کا سٹرکچر اے اسٹار میٹیریل میں اپنے چینل عالمگیر سٹیپ پر دے چکا ہوں۔ آج کا کویسچن ہے، ڈڈ ایجوکیشنل ریفارمز ہیو اے گریٹ effect on the Indian people than and other changes introduced by the British between 1773 and 1856. Explain your answer. برٹش اپنے کلچر، سائنسی علوم میں بے پناہ ترقی اور اپنے تعلیم یافتہ ہونے پر بے حد فخر محسوس کرتے تھے۔ ان کا خیال تھا کہ ان کا وے آف لیونگ اور وے آف رولنگ دنیا میں سب سے اعلیٰ تھا۔ ان کے خیال میں یہ دنیا کے لیے بہتر تھا کہ ان بے مثال صلاحیتوں کی وجہ سے دنیا برٹش لیڈرشپ کو قبول کرے، اور اپنی اس لیڈرشپ کو انڈیا میں منوانے کے لیے برٹش نے بہت سے طریقے استعمال کیے، جن میں ایجوکیشن کا ذریعہ انہوں نے بہت مؤثر طریقے سے استعمال کیا، اور ایجوکیشن ریفارم کے ذریعے اپنے رول کو انڈیا میں بہت مستحکم کیا، اسٹرانگ کیا۔ برٹش اپنے وے آف گیٹنگ ایجوکیشن کو دنیا کا بہترین تعلیمی نظام سمجھتے تھے۔ ایک برٹش آفیشل نے 1835 میں کہا، اے سنگل شیلف آف اے یورپین لائبریری was worth the whole native literature of India and Arabia۔ اس جملے سے برٹش ذہن کا بخوبی اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ انہیں اپنے تعلیمی نظام پر دنیا کو فتح اور اپنے تابع بنا کر رکھنے کے سلسلے میں کتنا اعتماد تھا، اور اپنی اس کانفیڈنس پر وہ مکمل جسٹیفائڈ تھے، کیونکہ دنیا میں وہ ایک فارمیڈیبل ملٹری پاور کی حیثیت سے ابھر رہے تھے، اور ایسا سائنس اور ٹیکنالوجی میں زبردست ترقی کے سبب تھا۔ دنیا میں اپنے کلچر کو فروغ دینا برٹش اپنی ذمہ داری سمجھتے تھے۔ اس سلسلے میں سب سے مؤثر قدم لارڈ میکالے نے اٹھایا، جنہوں نے انڈیا کے طول و عرض میں انگلش لینگویج کو رائج کیا، تقریباً ہر سکول میں۔ لارڈ میکالے کا خیال تھا کہ برٹش اس طرح انڈیا پر زیادہ افیکٹولی حکومت کر سکتے ہیں۔ 1834 میں انگلش آفیشل لینگویج کی حیثیت سے انٹروڈیوس ہوئی۔ اس سلسلے میں بہت سے سکول کرسچین مشنری کے ذریعے قائم ہوئے، اور برٹش نے انڈین لوگوں سے کہا کہ وہ اپنے بچوں کو ان سکولوں میں داخل کروائیں، مگر انڈین اس طریقے کو بالکل پسند نہیں کرتے تھے، کیونکہ وہ سمجھتے تھے کہ برٹش اپنے تعلیمی نظام کے ذریعے ان پر مسلط ہو رہے ہیں اور انہیں ویسٹرنائز کر رہے ہیں، جس سے ان کی ریلیجیس اینڈ کلچرل فیلنگز بہت ہرٹ ہو رہی ہیں۔ کرسچین مشنری انڈیا میں سکول قائم کرنے اور انڈین کو کرسچین بنانے آئے تھے۔ ان مشنری نے سکولوں میں کرسچینٹی پڑھانی شروع کر دی، اور یہ ایکسپیکٹ کر رہے تھے کہ لوگ اپنے مذہب کو چھوڑ کر کرسچین بن جائیں گے، مگر مسلمانوں، ہندوؤں اور سکھوں نے اسے سخت ناپسند کیا۔ برٹش ایک کامن لینگویج چاہتے تھے جو پرشین اور سنسکرت کی جگہ لے۔
مگر ہندو اور مسلم دونوں نے اسے پسند نہیں کیا۔ ایجوکیشن کے علاوہ برٹش نے اور بہت سی سوشل ریفارم کی جن میں مندرجہ ذیل بہت اہم ہیں۔ 1795 میں ایسٹ انڈیا کمپنی نے کلنگ آف بیبی ڈاٹر کو مرڈر قرار دیا۔ لارڈ بینٹنگ نے ہندو کسٹم ستی کو بین کر دیا، جس میں بیوہ کو اپنے مرحوم خاوند کے ساتھ چتا میں جل کر مرنا پڑتا تھا۔ برٹش نے ایک اور ظالمانہ رسم ٹھگی کو ختم کیا، جس میں ٹھگ اپنے وکٹم کو گاڈس کے نام پر ہلاک کرتے تھے۔ 1830 میں کرنل سلیمن کی قیادت میں 2000 ٹھگوں کو گرفتار کر کے انہیں ان کے انجام کو پہنچایا، جس کی وجہ سے یہ سنگ دلانہ رسم ختم ہوئی اور لوگوں نے سکھ کا سانس لیا۔ برٹش نے پردہ بین کر دیا، جو کہ ہندو اور مسلم خواتین دونوں کی صدیوں سے ایک رسم تھی اور انڈیا میں تقریباً ہر علاقے میں آبزرو کیا جاتا تھا۔ اس برٹش اقدام نے ہندو اور مسلمان دونوں کو سخت ناراض کیا۔ 1852 میں لارڈ ڈلہوزی نے ڈاکٹرائن آف لیپس بغیر کوئی مشورہ کیے نافذ کر دیا، اور اس قانون کے ذریعے کسی بھی لوکل اسٹیٹ کو کانفسکیٹ کیا جا سکتا تھا اگر اس اسٹیٹ کے حکمران کا ڈائریکٹ میل ایئر نہیں تھا، اور اس طرح ڈاکٹرائن آف پیراماؤنٹسی کے ذریعے کسی بھی اسٹیٹ کو اس ایکسکیوز کے ذریعے انیکس کیا جا سکتا تھا کہ اسے ٹھیک طریقے سے چلایا نہیں جا رہا۔ ان قوانین کے ذریعے ستارا، ناگپور، جھانسی اور اودھ کو انیکس کیا، حالانکہ نانا صاحب اور رانی آف جھانسی کے میل ایئر بھی تھے۔ ان قوانین نے انڈیا کے عوام کو بے حد فرسٹریٹ کیا۔ برٹش نے جب ریلوے کو انڈیا میں انٹروڈیوس کیا تو اس نے انڈیا کو بالکل بدل کر رکھ دیا۔ ریلوے نے برٹش انڈسٹری کو ترقی کی بلندیوں پر پہنچا دیا۔ اس سے برٹش انڈسٹری کو را میٹیریل کی ٹرانسپورٹیشن بہت آسان ہوگی۔ اب برٹش اپنی اشیاء کو پورے ہندوستان میں سپلائی کر سکتے تھے۔ کسی علاقے میں فیمن کی صورت میں فوڈ ٹرانسپورٹیشن بہت آسان ہو گئی۔ ریلوے نے انڈیا میں برٹش کنٹرول کو بہت مضبوط کر دیا، کیونکہ وہ اپنے ویپنز اور آرمی کو آسانی اور تیزی سے موو کر سکتے تھے جہاں بھی انہیں اس کی ضرورت محسوس ہوتی۔ مگر انڈین عوام نے ریلوے کو ویسٹرن کلچر کی علامت سمجھا۔ ان کے مطابق ریلوے کے ذریعے برٹش اپنے اقتدار کو طول دے رہے ہیں اور خود کو پاورفل کر رہے ہیں۔ برٹش نے مؤثر اریگیشن کے لیے کینال پروگرام شروع کیا، جس سے خوراک کی پیداوار کا نظام بہت بہتر ہو گیا۔ جب برٹش نے سپاہیز کو سمندر پار بھیجنا چاہا جہاں بھی ان کی سروسز کی ضرورت ہوتی اور اسے کمپلسری کیا، تو اس سے کاسٹ ہندو بے حد پریشان ہوئے، کیونکہ ان کے عقیدے کے مطابق سمندر پار سفر سے وہ اپنی کاسٹ کھو سکتے تھے۔ میرے خیال میں ایجوکیشنل ریفارم نے ہندوستانیوں کو بہت متاثر کیا، کیونکہ اپنے تعلیمی نظام کی بدولت برٹش نے ایسے لوگوں کو تیار کرنے میں کامیاب ہو گئے جو برٹش کے وفادار اور تابعدار تھے، اور یہ ہندوستانی برٹش کے خلاف کسی بھی ریوولٹ یا اپرائزنگ کو اپوز کرنے میں برٹش کے فرنٹ لائن سولجر ثابت ہوئے۔ مجھے امید ہے میرا آج کا لیکچر اسٹوڈنٹ کو سمجھنے میں بہت آسان محسوس ہوا ہوگا، کیونکہ میری کوشش ہے پاک سٹڈیز اور اسلامیات میں آنے والے ایچ اینڈ ایوری کویسچن کو اس طریقے سے ایکسپلین کروں کہ ہر کویسچن، اس کا سٹرکچر اور اس کا اے اسٹار مٹیریل جو اسٹوڈنٹس کے لیے بہت مفید ثابت ہوگا۔
وہ جب بھی کسی ٹاپک کے حوالے سے کسی بھی کویسچن کو اٹھائیں گے تو A* میٹیریل اس کویسچن کے حوالے سے انہیں دستیاب ہوگا۔ آخر میں میری اسٹوڈنٹ سے گزارش ہے کہ میرے چینل عالمگیر اسٹیپ کو سبسکرائب کریں، میری ویڈیوز کو لائک کریں، بیل آئیکن کو ضرور پریس کریں، میری ویڈیوز کو شیئر کریں تاکہ یہ ان اسٹوڈنٹس تک پہنچ سکیں جن کے پیرنٹس فیس پے کرنے میں بہت مشکل محسوس کرتے ہیں۔ یہ دیکھنے والے اسٹوڈنٹس کی ان اسٹوڈنٹس کے ساتھ بہت بڑی ہمدردی اور ان کی بہت بڑی ہیلپ ہوگی۔ شکریہ۔